ماؤں کے عالمی دن کو منانے کے لیے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں وہ مائیں آباد تھیں جن کو ان کی نافرمان اولادوں نے اس جگہ پھینکا تھا، جہاں وہ بد نصیب عورتیں دن رات اپنے دوپٹوں کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتی تھیں، مگر پھر بھی ان کے دل سے اپنی کم ظرف اولادوں کے لیے دعائیں ہی نکلتیں۔ مہمان خاص اسٹیج پر باری باری آ رہے تھے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، لفظوں کے موتی بکھیر رہے تھے، ماؤں کی عظمت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اور ان کے سامنے رکھی کرسیوں پر وہ مائیں بیٹھی تھیں جو اس دن کے احوال سے مزید رنجیدہ تھیں۔ دل تڑپ رہے تھے، آنکھیں لہو رنگ تھیں، اور پھر سٹیج پر آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر رافع کو بلایا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ وہ سٹیج پر آ کر کچھ دیر چپ رہے اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر کچھ کہنے سے معذرت کر لی تھی کہ ماں ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام الفاظ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں، اور ان کے پاس ماں کی عظمت کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی بھی جملہ کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سٹیج سے نیچے اتر آئے بنا کچھ اظہار کیے۔ اب وہ اپنے میزبانوں سے اجازت لے رہے تھے، وہ اب مزید یہاں رک نہیں سکتے تھے۔ اگر رکتے تو ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے، اور وہ سب کے سامنے بکھرنا اور ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دن ان پر بہت بھاری گزرتا تھا۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب وہ اپنی ماں کو یاد نہ کرتے ہوں۔ ان کی گاڑی گھر کی طرف رواں تھی، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوب روئیں، اتنا کہ ان کی تڑپ، ان کا درد ان تک پہنچ جائے جو ان سے دور، بہت دور، جانے کس جگہ اپنے رافع کے سکھ کے لیے چھپ گئی۔ وہ اس کی جان تھیں، ماں تھیں، دوست تھیں، جو کہ اپنے رافع اور لاڈ کے نام سے رافو کے لیے جیتی تھیں، اس کے لیے ہنستی تھیں، اس کے لیے روتی تھیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مائیں سب ایک طرح کی ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہوں، لیکن اس کی ماں ایک خاص ہستی تھی، تمام ماؤں سے الگ تھی۔ رافع کو تو ایسا ہی لگتا تھا، اسے وہ گھر یاد آ رہا تھا جو کسی انسان کے رہنے کے قابل تو نہ تھا، مگر رافع کی یادیں اس سے وابستہ تھیں۔ اس کی ماں، اس کا باپ، گھر کی سیلن زدہ دیواریں، کچا صحن، سب اس کے ذہن کا حصہ تھیں۔ اسی گھر میں اس کی ماں کے خواب تھے جنہیں وہ ہنسی خوشی دیکھا کرتی۔ اسے لگتا ماں کو کبھی رونا نہیں آتا، ماں کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان ہوتی تھی۔ ماں کے دن کا آغاز مسکراہٹ اور پھر بھرپور مشقت بھرے دن سے ہوتا۔ رافع، اٹھو بھی، اسکول جانا نہیں ہے کیا؟ جلدی کرو اور آپ بھی بیدار ہو جائیں صاحب جی۔ پھر وہ باپ سے مخاطب ہوتیں، باپ ادھر ادھر کروٹ بدلتا اور پھر سو جاتا۔ ان کی نوکری تو تھی نہیں، وہ سکون سے اٹھتے تھے، پھر سارا دن نوکری کی تلاش کرتے، شام کو تھک کے گھر آ جاتے۔ ماں تھی جو کہ قریبی اسکول میں پڑھا رہی تھی، ماں کی وجہ سے اس کی فیس بھی معاف تھی۔ ماں کو چپ رہنے کی عادت نہ تھی، وہ بولتی اور خوب بولتی تھی۔ ان کے دم سے ہی تو گھر میں رونق تھی۔ وہ رافع سے اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت ان کے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ ماں کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ گزارا آسانی سے ہو پاتا، جو ہوتا وہ شوہر اور بیٹے کو ترجیح دیتیں، بچتا تو کھا لیتیں، نہ بچتا تو چائے کا کپ پی کر اسکول چلی جاتیں۔ ان کے کپڑے، جوتے تمام ٹیچرز سے کم تر ہی ہوتے، مگر انہیں کوئی ٹینشن نہ ہوتی۔ ماں، آپ بھی تو ٹیچر معروف کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنا کریں۔ کیوں رافع، میرے کپڑوں کو کیا ہے بیٹا؟ الٹا ماں اسے سوال کرتی۔ پتہ ہے، جب تم پڑھ لکھ کر افسر بنو گے نا تو میں ڈھیر سارے کپڑے بنواؤں گی، خوبصورت ہیل والی جوتیاں بھی لیا کروں گی، اب تو گزارا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی پھر وہ اس کے بالوں کو چھیڑتی، اس پر وہ منہ بسولتا۔ آپ اگر پیارے پیارے کپڑے پہنو گی نا تو سب سے اچھی لگو گی۔ ماں خوب ہنستی، اتنا کہ موٹی کالی آنکھوں میں ہنستے ہنستے پانی آ جاتا۔ چل پگلا نہ ہو تو۔ گھر میں جو وقت بچتا وہ اپنے گھر کو سنوارتی، گھی کے خالی ڈبوں میں پودے لگاتی، کچا صحن رنگ برنگے پھولوں سے مہکا رہتا۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتی، اور رافع اپنی ماں کو دیکھتا رہتا۔ ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اپنی مٹی سے بھرے ہاتھوں سے پودوں کو درست کرتے پوچھتی۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں ماں، سارا دن کام کرتی رہتی ہو۔ تھا تو وہ 10 سال کا، مگر آج اس کی سوچ بڑی تھی۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچتا کہ وہ کیسے ان کا ہاتھ بٹائے، کیسے ماں کو خوش رکھے۔ پتہ ہے رافع، مجھے جنون ہے پودوں کا، پھولوں کا، رنگوں کا، خوشبوؤں کا۔ دیکھنا، جب تو بڑا افسر بنے گا نا
تو تیری بڑی سی کوٹھی کے پھول پودے میں ایسے سیٹ کروں گی کہ دور دور سے لوگ دیکھنے آیا کریں گے۔ پھر دونوں خوب ہنستے۔ باپ کا وہی حال تھا، وہی چال، پھر بھی وہ تینوں خوش تھے، بہت خوش، مگن تھے اپنی زندگیوں میں۔ وہ اتوار کی خوبصورت صبح تھی۔ رافع کے شور مچانے پر ماں باپ اس کو لے کر گھر سے تھوڑے فاصلے پر موجود نہر پر لے گئے۔ ماں کے بجٹ میں تفریح کے لیے صرف آلو ہی آ سکتے تھے جو وہ اس عیاشی کے موقع پر بنا سکتی تھی، سو آلو کے پراٹھے اور ہری چٹنی بنائی گئی۔ باپ سائیکل چلا رہا تھا۔ یار رافع، تمہیں بھی نہ کیا ضرورت تھی اس پنگے کی؟ باپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، شاید تھک گیا تھا تو چڑھ کر بولا، باس دیکھنا، ایک دن اپنا رافع ہمیں اپنی لمبی سی کالی گاڑی میں بٹھا کر خوب گھمایا کرے گا۔ اپنا موڈ صحیح کرو باس، ماں ابو کو کہہ رہی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتیں تو ابو کو باس ہی کہا کرتی تھیں۔ اوکے بابا، ٹھیک ہے۔ ابو ہنس رہے تھے۔ محبت بھرے اس چھوٹے سے گھرانے نے بھی اپنی زندگی کے مسائل کو اپنی محبتوں کے سائے میں لپیٹ دیا تھا۔ پھر ان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابو ہار گئے تھے۔ وہ زندگی میں آئے مشکلات اور غربت کے ہاتھوں تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ سارا دن نوکری کی تلاش میں دھکے کھانے کے بعد جب وہ گھر لوٹتے تو چپ چاپ آ کر لیٹ جاتے۔ بیوی بچوں سے ان کا ہنسی مذاق ختم ہو چکا تھا۔ ماں خوب دلاسے دیتی، مگر ابو تھے کہ بالکل ہی دل چھوڑ چکے تھے۔ اس روز ماں کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، اس لیے انہوں نے آج اسکول سے چھٹی لی تھی۔ رافع کے پیپرز ہو گئے تھے، وہ بھی گھر پر ہی تھا۔ آج ابو بھی بے چین تھے، لگتا تھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ کیا بات ہے باس، جو دل میں ہے کہہ دو نا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ ماں تو ان کے دلوں کا حال جان لیتی تھیں، سو ابو سے پوچھ ہی لیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ ہم کچھ نہیں، تھک گیا ہوں بس اس زندگی سے، بھوک، غربت، کب تک میں اچھی امیدوں کے سہارے جیتا رہوں؟ جب ماں نے بار بار پوچھا تو وہ چیخ ہی پڑے۔ زندگی میں ہمیں بہت کچھ دیکھنا اور سہنا پڑتا ہے، دکھ درد بھی، لیکن تمام عمر یہ سب ساتھ نہیں رہتے نا۔ ہمارے برے دن بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ یہ دن ضرور ختم ہوں گے۔ پھر ہمارا رافع۔ ماں نے میری طرف اشارہ کر کے ابو کو کچھ کہنا چاہا، شاید وہ انہیں میرے مستقبل کے خواب دکھانا چاہ رہی تھیں جو کہ وہ میرے حوالے سے دیکھا کرتی تھیں، مگر ابو نے ان کی پوری بات ہی نہ ہونے دی۔ بس کرو تم اور تمہاری یہ ران، بس رافع ہی کے مستقبل پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ کیا معلوم تب تک میں رہوں نہ رہوں اور اس آس میں زندگی کی ٹھوکریں کھاتا رہوں۔ ماں ابو کے قریب آ گئی تھی، شاید انہیں دلاسا دینے، شاید ماں آس کا جگنو ان کے ہاتھ میں تھمانے آگے بڑھی تھی۔ میں نے اب راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ابو کی آواز دھیمی تھی۔ کیا راستہ؟ ابو شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ کہو نا باس، کیا راستہ تلاش کیا ہے؟ وہ عافیہ ملی تھی۔ نہ جانے ماں کے چہرے پر کیا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر مجھے ماں کا وہ چہرہ آج بھی یاد ہے۔ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے نا، اس کا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس نے مجھے آفر کی ہے کہ… ابو بول تو رہے تھے مگر وہ ماں سے نگاہ نہیں ملا پا رہے تھے۔ ماں چپ چاپ سن رہی تھی۔ انہوں نے اب ابو سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور میں عافیہ سے نکاح کر رہا ہوں۔ اب ابو نے میرے اور ماں کے سر پر بم پھوڑا۔ اپنی ماں کا وہ چہرہ میں آج تک نہیں بھولا، ان کے چہرے کے رنگ میں آج بھی دل پر محسوس کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا تھا، تینوں خاموش تھے۔ کہنے والا کہہ گیا تھا، ان کی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری ماں کمال کی فنکارہ تھی، انہوں نے تو اپنے درد کبھی کسی کو دکھائے ہی نہ تھے، انہوں نے تو کبھی کوئی شکوہ کسی سے نہیں کیا تھا، سو وہ آج بھی خاموش تھیں۔ چلتا ہوں، ابو یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جا چکے تھے۔ آج میں نے پہلی بار ماں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، آج میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں کو نم دیکھا تھا، اور آج پہلی بار میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر نہیں سلایا تھا۔ ہم دونوں چپ چاپ تھے، دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، ہم دونوں کا بہت کچھ چھین گیا تھا۔ کون کس کو تسلی دیتا، کون کس کو دلاسا دیتا۔ رات دبے پاؤں گزر ہی گئی تھی۔ اگلی صبح ایک عجیب ویران سی صبح تھی۔ وہی باورچی خانے میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی، مگر ماں کی آواز خاموش تھی۔ روٹین کے مطابق ہم اپنے اپنے کام کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ماں نے کھانا میرے آگے رکھ دیا، بغیر ایک دوسرے کو کچھ کہے ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ہماری زندگی کی روٹین وہی تھی،
مگر اداسی اور ویرانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ پھر ایک دن ابو آئے۔ ان کی زندگی میں بدلاوا کیا تھا؟ مہنگے ترین سوٹ اور جوتے اور چہرے پر نکھار تھا۔ شاید وہ اپنی زندگی میں حد سے زیادہ خوش تھے۔ ماں اور میرے لیے وہ ڈھیروں گفٹ لائے تھے۔ انہوں نے ماں کو لفافے میں رکھے روپے دینے چاہے، مگر میری خوددار ماں نے روک دیا۔ میرا اور صبر نہ آزمائیں، ہم ان آسائشوں کے بغیر بھی جی سکتے ہیں۔ میں اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال رکھ لوں گی، اور آئندہ یہاں مت آنا، ہمیں بھول جاؤ پلیز۔ ابو کچھ دیر گمسم ہم دونوں کو دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، میری نئی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ تم سے رابطہ نہ رکھوں، یہی بتانے آیا تھا۔ اور پھر وہ اٹھے اور اپنے تحائف سمیٹ کر واپس چلے گئے۔ وہ رات ہم دونوں ماں بیٹے پر بہت بھاری تھی۔ تو کیا ابو کی ہمارے لیے محبت بس اتنی سی تھی کہ ذرا سی آزمائش آئی تو وہ ہماری زندگی سے نکل گئے، اور اب انہیں کوئی ملال بھی نہیں ہے؟ ماں نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال رکھ لیں گی، مگر یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایک جوان عورت کا مرد کے بغیر اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے لیے مسائل اور بڑھ گئے تھے۔ بے شک ابو نے ٹکے کی نوکری نہیں کی تھی، مگر کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے تھے۔ جہاں دل جمتا وہاں چند مہینے گزار بھی لیا کرتے تھے، کبھی مہینوں فارغ بھی رہتے، مگر اب تو صرف ماں کی تنخواہ سے گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ گھر کا کرایہ، میری فیس، گھر کا خرچہ، زندگی میں مشکلات تو پہلے ہی بہت تھی، مگر اب تو جینا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر ایک اور آزمائش ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماں کے اسکول کا مالک اپنا اسکول ختم کر رہا تھا، گویا ہماری روزی ختم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ماں کی ملازمت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ماں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ گھر میں ٹیوشن سینٹر کا بورڈ لگا دیا، مگر ہمارا علاقہ ایسا تھا کہ بہت کم فیس میں بچے پڑھنے والے تھے۔ پہلے تو ماں کی وجہ سے میری اسکول فیس معاف تھی، مگر اب فیس نہ دینے کی وجہ سے اسکول والوں نے وارننگ دے دی تھی۔ میری صابر ماں کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ میری بہادر ماں کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ کبھی میرے یونیفارم تو کبھی میرے جوتوں کو لے کر میرے اسکول میں پرنسپل کے سامنے پیش ہوتی۔ یہ تمام باتیں میری حوصلہ مند ماں کو اندر ہی اندر ختم کر رہی تھیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ فیس نہ دینے پر مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس روز میری ماں کے آنسو تھے کہ تھم ہی نہ رہے تھے۔ صبح ماں کی آواز سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ نہ ماں نے کام پر جانا تھا، نہ میں نے اسکول، سو ایک دوسرے سے کچھ بولے بغیر ہی ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کر رہے تھے۔ ماں میرے چہرے کو بار بار دیکھ رہی تھی، شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ رافع، مجھے کچھ کام ہے بیٹا، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سوچا کہ شاید ماں اب کسی نئی نوکری کی تلاش میں نکلی ہے۔ ماں کو گئے دوسرا گھنٹہ تھا، تبھی دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابو تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سوری ابو، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جاؤ یہاں سے، میں اور میری ماں رہ لیں گے آپ کے بغیر۔ تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، یہ میرا نہیں تمہاری ماں کا فیصلہ ہے۔ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو۔ اب وہ کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کارنر پر رکھی تصویر کے پیچھے سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ماں کی لکھائی میں خوب پہچانتا تھا۔ وہ میرے نام، ماں کا خط تھا۔ لکھا تھا، میرے بچے، آج ممتا ہار گئی ہے۔ میں اپنی محبت کا توق تمہارے گلے میں ڈال کر تمہیں زندگی میں اور دکھ نہیں دے سکتی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی، مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں تمہیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں دلوانا چاہتی۔ میں نے تمہارے مستقبل کے بارے میں بہت اونچے اونچے خواب دیکھے تھے۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں تمہارے بارے میں دیکھے گئے خوابوں کو مکمل نہیں کر پاؤں گی۔ میری التجا ہے، تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ ویسے بھی اب تک تو میں تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ ابو نے بتایا کہ کل ماں کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں رافع کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں۔ اگر رافع کو یقین نہ آئے تو میرا خط اسے پڑھا دینا، جو کہ تصویر کے پیچھے میں نے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ ابو بولتے جا رہے تھے اور میں آنسو بہا رہا تھا۔ اور پھر میں اس گھر میں آ گیا جہاں رہنے کا ہم ماں بیٹے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے۔ ابو کی بیوی نے میرے آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یا کیا بھی تھا تو میں نہیں جانتا، مگر میں نے دیکھا کہ میری وجہ سے دونوں میاں بیوی میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ شاید وہ ایسا کر کے ابو کے دل میں اپنے قدم اور جما رہی تھی۔ وہ ابو کی یونیورسٹی فیلو تھی، ابو سے بہت محبت کرتی تھی۔ سونے چاندی کی دیوار نے پہلے دونوں کو ایک نہ ہونے دیا تھا، مگر وہ ابو کی دیوانی تھی۔
سو قدرت نے خود اس کے راستے ہموار کیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے یہاں لانے پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میری زندگی کا اب نیا دور شروع ہو گیا تھا۔ میرے لیے الگ کمرہ سیٹ کر دیا گیا جس میں میری دلچسپی کی تمام چیزیں تھیں۔ میرے کمرے میں سب کچھ تھا مگر محبت نہ تھی۔ ابو آتے، چند لمحوں کے لیے کھڑے کھڑے میرا حال اور اسکول کی رپورٹ پوچھتے اور پھر چلے جاتے۔ میری دوسری ماں نے تو کبھی یہ بھی زحمت نہیں کی تھی۔ جانے اس کے دل میں کیا تھا، میرے لیے شاید نفرت یا پھر مرہم، مگر جو بھی تھا وہ میرے باپ کی محبت میں کر رہی تھی۔ میں رات کو اکثر ڈر کے مارے اٹھ جاتا، مجھے خوف کے مارے اکثر نیند نہ آتی، مگر کیا کرتا، مجھے اب اسی طرح جینا تھا۔ سرد رویوں اور ڈر خوف کے ساتھ میری زندگی میں اب سب کچھ تھا جس کی ہر کوئی چاہ کرتا ہے، مگر پھر بھی میں خوش نہ تھا۔ اپنا ٹوٹا پھوٹا گھر حد سے زیادہ یاد آتا تھا جہاں کچھ نہ تھا، مگر میری ماں کی محبتوں کے حصار میں تو میں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا محور پڑھائی کو بنا لیا تھا۔ میں جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا منزل کو پانے کا جنون بھر رہا تھا، کیونکہ یہ میری ماں کا خواب تھا جس کی خاطر اس نے مجھے خود سے جدا کیا تھا۔ ماں نے ہم دونوں کے لیے جدائی کا جو درد منتخب کیا تھا وہ اسی وجہ سے تو کیا تھا کہ میں زندگی میں کچھ حاصل کر سکوں۔ سو میں نے اس حاصل کو پانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ ابو میرے رزلٹ سے مطمئن تھے۔ میں کم بولنے والا سنجیدہ بچہ تھا جو کھانے کی میز پر چپ چاپ کھانا کھاتا، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کسی نے میری پسند کی ڈش کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا میرے اندر ماں کی جدائی کا احساس بڑھتا گیا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے الگ تھلگ رہنا اچھا لگنے لگا۔ میری کوشش ہوتی کہ ابو اور اس کی بیوی کا کم سے کم سامنا کروں۔ میرا MBBS کا آخری سال تھا جب ابو ہارٹ اٹیک سے مجھے چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر میری زندگی نے پلٹا کھایا۔ ابو کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہونا چاہ رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور دوست کے کہنے پر اس کے ساتھ چلا آیا، کیونکہ وہ میرے حالات جانتا تھا۔ جب تم کمانے لگو گے نا تو سب سے پہلے میرا حساب چکا دینا، اب پلیز مجھے نہ روکو۔ میرے دوست نے کافی سارے روپے میرے جیب میں ڈالتے ہوئے پیار سے کہا۔ کوئی اور حل تھا بھی نہیں، سو میں چپ کر گیا۔ اپنے دوست نبیل کے احسان کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر پایا۔ اس نے نہ صرف مجھے زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دی بلکہ سگے بھائی کی طرح محبت کا ایک ایک لمحہ بھی میرے نام کیا تھا۔ اس کے پاپا ایک دولت مند شخص تھے۔ انہوں نے نبیل کو ہسپتال بنا کر دیا۔ یوں ہم دونوں اس ہسپتال کو چلا رہے تھے۔ ہم زندگی میں کامیاب تھے۔ شہرت دولت کی کمی اب میرے پاس نہ تھی۔ اس کے باوجود میں اپنی ماں کے لیے بے چین رہتا تھا۔ میری رات کی تنہائیاں ان کی یاد میں روتے گزرتی تھیں۔ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ کاش وہ میرے پاس ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ اب میں اس قابل تھا کہ ان کے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ دنیا کی اس بھیڑ میں جانے کہاں گم ہو گئی تھیں۔ نبیل اور اس کے گھر والوں نے شور مچا مچا کر میری شادی بھی کروا دی تھی۔ اب میرے 2 بچے جنت اور عدن تھے۔ میری بیوی میری ہم پیشہ تھی۔ میں اپنے گھر کو ماں کے خوابوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا گھر پھولوں سے مہکتا تھا۔ جو پھول پودے میری ماں کو پسند تھے وہ سب میرے گھر کی میں بہار دکھاتے تھے۔ جس رنگ کی گاڑی میری ماں کو پسند تھی میں نے وہی گاڑی خریدی تھی۔ میرے کچن میں وہ سب کچھ تھا جو میری ماں کبھی حسرت سے سوچا کرتی تھی۔ لوگ کہتے کہ یہ ڈاکٹر بد مزاج ہے، مغرور ہے، اکڑتا ہے، بامشکل مسکراتا ہے۔ بے شک یہ سچ تھا، مگر میں بد مزاج، مغرور اور اکڑتا نہ تھا۔ میں تو اندر سے اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا کہ کبھی دل ہی نہیں کرتا تھا مسکرانے کو۔ تبھی ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معجزہ دکھایا۔ ہاں، برسوں بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ سرکاری ہسپتال تھا جس کا افتتاح میرے ہاتھوں ہونا تھا۔ وہ کوئی معمولی قصبہ تھا، کپڑے کے تھیلے کو مضبوطی سے تھامے صرف چپل جو ٹوٹی ہوئی تھی، سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ میری ماں ہی تھی۔ وہ تھکی تھکی شاید کسی سواری کے انتظار میں تھی۔ میں اپنے حواسوں میں نہ رہا۔ میں نے گاڑی تیزی سے ان کے پاس روکی۔ گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے۔ ماں ڈر گئی، چونکی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ماں! میری چیخ نما آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ان سے لپٹ گیا۔ ماں منہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ گمسم تھی۔ شاید وہ مجھے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں آپ کا رافع ہوں ماں، میں روتے روتے کہہ رہا تھا۔ وہ کمزور سفید بالوں والی میری ماں میرے مضبوط بازوؤں میں تھی۔ ہم کبھی ہنس رہے تھے تو کبھی رو رہے تھے۔ ماں کہاں کھو گئی تھی؟
माँ से मैं शिकवा कर रहा था। माँ थी कि रोए जा रही थी। अब भला मैं इन्हें कैसे जाने देता। जिस जगह मेरी माँ की रिहाइश थी मैं इनके साथ वहाँ गया और फिर मेरा घर मेरी जन्नत बन गया। माँ ने बताया कि मुझे छोड़ने का फैसला बहुत मुश्किल था। मेरी खातिर, मेरे मुस्तकबिल की खातिर उन्होंने ये फैसला कर तो लिया था, मगर अब इन्हें निभाना मुश्किल लग रहा था। तब उन्होंने इस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। इनकी माँ की बेवा दोस्त इस कस्बे में रहती थी। माँ ने इनसे राब्ता किया। उन्होंने बाखुशी अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। यूँ माँ हमारे शहर से बहुत दूर एक मामूली कस्बे में रहने लगी। माँ ने यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली और इस तरह इनका वक्त गुजरता रहा। मेरे बच्चे और बीवी हैरानगी से मुझे हंसते हुए देखते थे। इनके लिए ये नई बात थी। मैं घंटों माँ के साथ बैठता। हम अपने बीते दिनों की बातें एक दूसरे को सुनाते, कभी हंसते तो कभी रोते। वो इस कमरे को देखकर खूब हंसी। मेरे राफे, तुझे लगता था कि मैं तुझसे कभी मिल पाऊंगी? वो कमरा मैंने माँ के लिए बनवाया था और इसे जी भरकर सजाया था। अलमारी में मैंने बुटीक से खरीदे अपने माँ के लिए कपड़े टांग रखे थे। खूबसूरत खूबसूरत जूतों का ढेर था। हील वाले जूते देखकर माँ इतना हंसी, इनकी आंखों में पानी आ गया। और राफे पगले, अब इस उम्र में पहनूंगी मैं हील वाला जूता? मैं हंस दिया। माँ हैंगर में लटके कपड़े देख रही थी। तौबा राफे, रंग देखो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बस माँ, रहने दो। मैंने इतने प्यार से खरीदे थे ये कि जब मेरी माँ मुझे मिलेगी ना तो सब पहनेगी। सारी उम्र तो आपने। आगे मेरी आवाज़ रुक गई। अब मुझे मेरी माँ प्यार कर रही थी। खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। माँ, किचन में चलो। आपके हाथ का पराठा चाय खाए अरसा हो गया है। लगता नहीं था कि मैं एक बड़े अस्पताल का सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं दिन रात माँ के साथ था। लम्हा लम्हा अपनी माँ के साथ गुजारना चाहता था। मेरी बीवी और बच्चों का रवैया नॉर्मल था। उन्होंने खुशी का इजहार तो किया था, मगर इतना नहीं। शायद अभी इनकी मेरी माँ से मोहब्बत नहीं बढ़ी थी। अस्पताल से आकर मेरा सारा वक्त माँ के साथ गुजरता। मैं घंटों माँ की गोद में सर रख के लेटा रहता। वो मेरे बालों में अपनी बूढ़ी उंगलियां फेरती। हम अपने बीते दिन एक दूसरे को सुनाते। कभी हम माँ बेटा अपने पौधों की देखभाल में मसरूफ़ होते। माँ की खुशी मेरे दिल में ढेरों गुलाब खिला देती। आज भी हम गुलाब के नए खिलते फूलों को देखकर खुश हो रहे थे। तो तुमने मेरे ख्वाबों की तकमील कर ही दी राफे। हाँ माँ, आज की इस खूबसूरती ने मेरे कल को भुला दिया है। ये शाम जो मेरी माँ के नाम है। मैंने माँ को खूबसूरत लफ्ज़ों से जवाब दिया राफे। हम दोनों ने मुड़कर पीछे देखा तो मेरी बीवी मुझे पुकार रही थी। आओ बहू, बैठो। माँ ने समन के लिए जगह बनाई। राफे, कुछ याद है? आज का दिन ख़ास है हमारे लिए। मेरी बीवी ने माँ को बिल्कुल इग्नोर करते हुए मुझे मुखातिब किया। अरे मैं नहीं भूला, याद है सब। बस ये थोड़ा सा काम करके आ ही रहा था। पूरा दिन गुजर गया है और तुम कह रहे हो मुझे याद है? दिन में हम एक दूसरे से मिले ही कब हैं? रात तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी। मैं उठा तो तुम सो चुकी थी। और अभी तो हमारी मुलाकात हुई है। वो पाँव पटकती जा चुकी थी। माँ मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। मैं शर्मिंदा हो रहा था। मेरी बीवी समन का रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। माँ, असल में आज हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। मैंने समन को विश नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने राफे। समन क्या सोच रही होगी? रात का खाना हम सब ने बाहर ही खाया था। पहले से रखा गिफ्ट भी समन को दिया। माँ भी इसके लिए गिफ्ट लाई थी, मगर समन का मूड खराब ही रहा और फिर ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। जाने क्यों समन माँ से बेजार रहने लगी। बकौल इसके हम दोनों की मोहब्बत में माँ दीवार बन चुकी थी। तुम पागल तो नहीं हो गई समन? जानती हो ना हम दोनों ने एक दूसरे के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारी है। मैं अब इन लम्हों को खोना नहीं चाहता। और इनकी कुर्बानी। क्या कुर्बानी कुर्बानी की रट लगाए रखते हो तुम? कान पक गए हैं तुम्हारी ये कहानी सुनते सुनते। बरसों बाद अगर माँ बेटे मिले हो तो इसका ये मतलब नहीं तुम बीवी बच्चों को भूल जाओ। मैं गुस्से और हैरानी से इसे देख रहा था। मैं मानता हूँ कि इन दिनों अस्पताल से आने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा वक्त माँ के साथ गुजरता था, मगर ये नहीं था कि मैं समन और बच्चों को इग्नोर कर रहा था। समन ने मेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बांटी थीं और मेरी औलाद मेरा असासा थी। मेरा कसूर सिर्फ यही था कि मैं बरसों बाद मेरी माँ को थोड़ी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा था। पर यह बात समन को समझ नहीं आ रही थी। इसने अना और ज़िद का मसला बना लिया था। ये तमाम बातें हम मियाँ बीवी के दरमियान ही थीं। मैं नहीं चाहता था कि माँ को इसकी भिनक भी लगे, मगर माँ सब समझ रही थी, क्योंकि समन का रवैया इनके साथ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। समन का ज़्यादा वक्त अब घर से बाहर गुजरता। ड्यूटी के बाद वो अक्सर अपनी माँ के घर चली जाती।
بچے بھی اکثر اسکول سے واپسی پر نانی کے ہاں چلے جاتے۔ وہ شاید مجھے خود سے اور بچوں سے دور کر کے اپنی اہمیت جتا رہی تھی، لیکن میں غلط نہ تھا، سو میں نے بھی اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر وہ تھوڑا دل بڑا کر لیتی تو کیا تھا؟ کیا ہم دونوں مل کر ماں کو خوشیاں نہیں دے سکتے تھے؟ کیوں آخر اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا؟ شادی کے دن سے لے کر اب تک تو میں نے اسے خوشیاں ہی خوشیاں دی تھیں، پھر کیوں وہ ایسا کر رہی تھی؟ ماں اب پریشان رہنا شروع ہو گئی۔ وہ جانے کیا سوچتی رہتی، ان کا دھیان جانے کہاں ہوتا، گمسم سوچوں میں رہتی۔ رافع تو میری وجہ سے سمن سے ناراض مت ہو بیٹا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں ہمارے بیچ آئی دراڑ کو سمجھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے ماں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بہو سے کہو گھر لوٹ آئے، تم بھی ننھے چوزے نہ بنو، اپنی بیوی بچوں کو وقت دیا کرو۔ ماں نے مجھے خاصا ڈانٹا۔ ماں کی خوشی کی خاطر میں سمن کو گھر تو لے آیا، مگر اس نے تو جیسے ماں سے ضد باندھ لی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کر دیتی۔ اس روز ماں نے میری پسند کا کھانا بنایا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ماں کچن میں تھی، حالانکہ وہ تھک چکی تھی، لیکن میری خاطر وہ خوش دلی سے کھانا بنا رہی تھی۔ رافع، آج بچوں کا باہر کھانے کا موڈ ہے، سمن کی کچن میں آمد ہوئی۔ آج ایسا نہ کرو یار، آج ماں میرے لیے خاص کھانا بنا رہی ہے۔ سمن نے یہ بات اتنی بڑھا دی کہ خدا کی پناہ، اس کے چلانے کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں سو گیا۔ ماں کا بنا کھانا شاید کسی نے نہیں کھایا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سمن کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ ہمارے روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے بچے ڈسٹرب تھے۔ رات جانے کب تک میں جاگتا رہا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ گھر میں سناٹا تھا، سمن اور بچے جا چکے تھے۔ میں ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ماں اپنے کمرے میں نہ تھی، شاید باہر لان میں ہوں۔ میں نے انہیں تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہ تھیں۔ کہاں جا سکتی تھیں؟ ان کے تکیے کے نیچے پڑا خط میرے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے رافع، میری جان، مجھے لگتا ہے میرے آنے سے تمہاری زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ تمہارے ہنستے بستے گھر کو شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میرے بیٹے، میں نہیں چاہتی کہ جیسی زندگی تو نے بن ماں کے گزاری تھی، تمہاری اولاد بھی وہ دکھ دیکھے۔ تم جانتے ہو نا اچھی طرح سے کہ میرے بغیر تم نے اپنا وقت کیسے گزارا۔ اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تمہارا اور سمن کا سایہ ہمیشہ تمہارے بچوں کے سر پر رکھے۔ میرا کیا ہے بیٹا، میں نے تمہیں زندگی میں کامیاب ہوتا دیکھ لیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ گزارا وقت میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میری خاطر یہ پھر میرا حکم سمجھ کر سمن کی غلطیوں کو معاف کر دو، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو۔ میں عدن اور جنت کو رافع بنتے نہیں دیکھ سکتی، مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ ماں کے الفاظ تھے کہ انگارے جس نے میرے پورے بدن کو جھلسا دیا تھا۔ وہ جا چکی تھیں۔ پہلے انہوں نے میری خاطر دل پر پتھر رکھا تھا، اور اب میری اولاد میرے گھر کی خاطر یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، مگر وہ میری زندگی سے نکل گئی تھیں۔ میری زندگی کی خوشیوں کی خاطر، ان کے بغیر بھلا میری کیا خوشیاں اور کیا زندگی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ میں نے انہیں کہیں نہیں ڈھونڈا تھا، میں نے انہیں اس قصبے میں بھی جا کر ڈھونڈا، بہت جگہ ڈھونڈا، بس اسٹاپوں پر، ہسپتالوں میں، جگہ جگہ۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق انہیں بہت تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ جانے میری ماں دنیا کے کس کونے میں چھپ گئی تھی۔ سمن اور بچے لوٹ آئے تھے۔ ان کی تو زندگیوں میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ فرق پڑا تھا تو صرف ہم ماں بیٹی کی زندگی میں۔ ماں نے مجھے حکم کی سولی پر ٹانگ دیا تھا اور میں سولی چڑھ گیا تھا۔ دیکھا آپ نے میری ماں کی عظمت؟ آپ ہی بتائیں، کیا کوئی لفظ ہے یا کوئی جملہ ہے جو ماں کی عظمت کو بیان کر سکتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ ایسا کوئی لفظ، کوئی جملہ، کچھ بھی نہیں ہے جو ماں کی عظمت اور ماں کی قربانیوں کو بیان کر سکے۔